حاضرین، آج کا موضوع ہے خلفائے راشدین اور اسلامی جمہوریت۔ میں نے پچھلے لیکچر میں واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ الفارابی کے نزدیک مثالی اسلامی ریاست یا کامل ریاست وہی تھی جس کے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد ان کی رحلت کے بعد جو بھی ریاستیں قائم ہوتی رہیں دنیا اسلام میں، وہ ناکامل ریاستیں تھیں۔ اب ہم اس ریاست کی طرف آتے ہیں جس کے متعلق الفارابی یہ فرماتے ہیں کہ صرف مدینۃ الجمیہ ہی ایسی ریاست ہے، یعنی جمہوریت ہی ایسی ریاست ہے جو ریاست کامل کے نزدیک ترین ہے، اور اس اعتبار سے وہ ذکر کرتے ہیں خلفائے راشدین کے دور کا، اور خلفائے راشدین کے دور کا احترام اسی سبب ہے کہ وہ ریاست کامل جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یا عہد نبوی کی جو ریاست تھی، اس کے قریب تر ہے اور قریب ترین ہے۔ یہ دور ہے جو کہ 632 سے لے کے 661 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ 30 سال کی مدت ہے، اور یہی دور کو الفارابی قریب ترین سمجھتے ہیں اس کہہ لیجئے عہد نبوی کے دور کے، جو اس کے نزدیک مدینۃ الفاضلہ ہے، یعنی آئیڈیل سٹیٹ یا مثالی ریاست ہے۔ صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کا جانشین کون ہو۔ اس کے متعلق جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں، شاید آپ کو علم ہو کہ مختلف احادیث ہیں۔ بعض احادیث تو اس نوعیت کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت سے پیشتر حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر اسی طرح اور احادیث ہیں جس میں اس قسم کا تاثر ملتا ہے کہ حضور کی بیماری کے وقت جب وہ شدید بیمار تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا کہ آپ مسجد میں جا کے باجماعت نماز کی امامت فرمائیں، اور اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انڈیکیشن کی، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر میرے جان نشین ہوں۔ تیسری قسم کی جو حدیث ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں ایک ہی ہے، وہ حدیث جس کا ذکر جلال الدین سیوطی نے کر رکھا ہے حذیفہ کی روایت سے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ان کی بیماری کے وقت کہ آپ جانشین اپنا مقرر کریں گے یا نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کوئی جانشین مقرر کر دیا اور اسے مسلم امہ نے قبول نہ کیا یا اس کے خلاف بغاوت کی تو ان پر عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر میں نامزد کر دیتا ہوں یا اپنے جانشین کے تقرر کے متعلق کوئی مخصوص طریقہ کار وضع کر دیتا ہوں تو پھر وہی طریقہ کار ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا پڑے گا، اور ایسا امتناعی اصول میرے نزدیک مناسب نہیں کہ وہ وضع کیا جائے۔ یہ ظاہر ہو گیا کہ جہاں تک جانشین کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدہ دانستہ طور پر جانشین مقرر نہ کیا، کیونکہ یہ مسئلہ انہوں نے مسلم امہ کے ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ اور اب آتے ہیں ہم قرآن مجید کی طرف کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی ہدایت ہے کہ رسول اللہ کا جانشین کس طرح مقرر کیا جائے۔ اب یہ تو بالکل واضح ہے قرآن مجید کی، اگر آپ سورت 42 اور آیت 38 کو اپنے ذہن میں لائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی شناخت یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جو ریاست کے امور باہمی صلاح مشورے سے طے کرتے ہیں، شورا بینہم، یہ مشہور آیت ہے۔ لیکن سربراہ مملکت کے تقرر اور اس کی معزولی کے طریقہ کار کے متعلق قرآن مجید میں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے۔ اب اس میں آپ سوچیں، اور فلسفی تو ہمیشہ اسی طرح سوچتے ہیں
کہ اگر قرآن مجید میں اس مسئلے پر کوئی واضح ہدایت نہیں تو اس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کا زیادہ تر تعلق نیکی اور بدی یا خیر و شر کے مسائل سے متعلق اعمال کی وضاحت کرنا ہے، یعنی انسان کے سامنے یہ بتا دینا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، شر کیا ہے اور خیر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اپنے ذہن میں لائیے سورت 4 اور آیت 58۔ یہ سورت وہ ہے، یہ آیت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی امانتیں اہلیت رکھنے والے اشخاص کے ہاتھوں میں دیں، ان کو سونپیں۔ اب یہ امانتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا امانت سے مراد وہی ہے جس کو ہم عام معنی میں امانت سمجھتے ہیں؟ اور اس کے متعلق اہلیت کی شرط کی کیا ضرورت؟ امانت سے مراد جہاں تک سیاسی مفکرین کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں آپ کی سیاسی ڈیسٹنی، یعنی سیاسی تقدیر، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ریاست میں رہتے ہیں، تو آپ کی امانت تو وہی ہوگی جو کہ کہہ لیجئے آپ کا سیاسی مستقبل ہے۔ تو قرآن مجید میں یہی اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ بھائی جہاں تک آپ کی امانتوں کا تعلق ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، امانتوں کا تعلق ہے، وہ صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو اہلیت رکھتے ہوں۔ اب آپ اس کو آج کی جدید زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ بھی ایک ایسی ہی امانت ہے، اور وہ ایسی شخصیت کو ہی تفویض کرنی چاہیے جو اہلیت رکھتا ہو۔ تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہی آیت اگر آپ اپنی سامنے رکھیں تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت یہی کر رکھی ہے کہ بھئی میں نے نیک و بد آپ کے سامنے واضح کر دیا، اور یہ بھی آپ کو کہہ دیا کہ اپنی امانتیں انہی شخصیات کے ہاتھ میں دو، انہی کو سونپو جو اہلیت رکھتے ہوں۔ اب باقی آ جاتا ہے مسئلہ کہ اس قسم کے اہلیت رکھنے والے حضرات کی تلاش، ان کی کھوج یا شناخت کے معاملے میں کیا تدبیر اختیار کی جائے یا کیا پلاننگ اختیار کی جائے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو دیتا ہے۔ آپ کے سامنے وضاحت ہو گئی نیک اور بد کی، آپ کو بتا دیا گیا، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھئی اپنی امانتیں جو ہیں اہلیت والوں کے ہاتھ میں سونپو۔ اب یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ثوابدید پر قرآن مجید چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ثوابدید پر چھوڑ رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کریں، کیا کرائیٹیرین فکس کریں۔ سو اس ضمن میں ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، رسول اللہ کی سنت نبوی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے پہ خاموش رہے۔ اب آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ جان نشین کے تقرر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ میرا خیال ہے اس کے متعلق تو منطقی دلیل یا عقلی دلیل بالکل واضح ہے کہ جب ایک معاشرہ ہے جس کا اصول یہ ہے کہ حاکم کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اللہ تعالیٰ ہی کے احکام جو ہیں انہی کے مطابق ہر مسلمان نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ان احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈائریکٹو ہیڈ کی ضرورت ہے اگر وہ اسٹیٹ میں گزرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انسان خوشی اور مسرت تلاش کرتا ہے، اور اسلام کے ہاں خوشی کا دوہرا تصور ہے کہ اس جہان میں بھی مادی طور پر بھی آپ کو خوشی میسر ہو، اور اس کے بعد آخرت میں بھی آپ کو خوشی کی تحصیل کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ نقطہ نگاہ ہے اسلام میں ریاست کا۔ سو ریاست کا فرض یہ ہے کہ دوہری خوشی کا تصور جو ہے اس کی تکمیل کی جائے، اس کی تحصیل کی جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اکیلا انسان یہ خوشی حاصل نہیں کر سکتا، اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہ کر ہی یہ خوشی حاصل کرنی پڑتی ہے، اور کیونکہ ایک دوسرے کی امداد سے ہم خوشی کے اس تصور کو اپنا سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسٹیٹ کا قائم ہونا یا ریاست کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ ڈائریکٹو ہیڈ کی ضرورت ایک عقلی نیسیسٹی ہے، ایک عقلی طور پر لازم چیز ہے، اور اسی بنا پر جان نشین کی ضرورت محسوس ہوئی، ایک ایسا جان نشین جو مجتہد کی حیثیت سے قوانین الہی کو نافذ کرے، اور اس سے پیشتر جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا
شورا کی فضیلت رسول اللہ نے ہی واضح کر دی تھی، اور قانون شریعت کے بارے میں عدلیہ کی آزادی کا تصور بھی حضور کے عہد ہی میں قائم کر دیا گیا تھا۔ سو یہ ساری چیزوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایک عقلی نیسیسٹی تھی، عقلی طور پر لازم تھا کہ مسلم معاشرے کے تحفظ کے لیے اور اس میں قوانین الہی کو جاری و ساری کرنے کے لیے ایک انتظامی سربراہ ہو، اور وہ انتظامی سربراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہی ہو سکتا تھا۔ اب آتے ہیں بحث کے ایک اور پہلو کی طرف جو اس وقت اٹھائی گئی، اور وہ بحث یہ ہے کہ خلیفہ یا امام کے تقرر کے بارے میں جو مختلف سیاسی نظریات اس وقت پھیلے وہ کیا تھے خلفائے راشدین کے ہی اس دور 30 سالہ دور میں۔ تو اب ایک مسئلہ جو سب سے اہم تھا وہ تھا کہ یہی آیت جس کا میں نے ذکر کیا، جس میں شورا بینہم کے الفاظ آتے ہیں، سے مراد کیا ہے؟ شورا بینہم کا کیا مقصد یہ تھا کہ ایک ایڈوائزری باڈی بنائی جائے، یا یہ تھا کہ ایک کنسلٹیو باڈی ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجلس کا تصور تھا، یا ایک طرح سے کہہ لیجئے ان زمانوں میں پارلیمنٹ کا تصور جو تھا، جو شورا کے نام سے معروف ہوئی، جس میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، کیا ان کا کام یہی تھا کہ خلیفہ کو مشورہ دیں اور خلیفہ اس مشورے کا پابند قبول کرے تو کر لے، نہ قبول کرے تو پابند نہ ہو، یعنی اس کو ویٹو کا اختیار ہو؟ یا اس کا مطلب تھا کہ شورا بینہم، کہ صرف آپس میں ہی مشورہ کریں، یعنی کنسلٹ کریں؟ سو ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ایڈوائزری باڈی تو کسی تیسرے فرد کو ایڈوائز کرتی ہے، اور ایڈوائس اس کی قبول ہو یا نہ ہو، لیکن کنسلٹیو باڈی سے مراد یہ ہے کہ وہ ساورن ہوتی ہے، وہ خود آپس میں ایڈوائز کر کے ایک فیصلہ کرتی ہے۔ یہ بحث اس زمانے میں سب سے پہلے اٹھی کہ شورا جو ہے، شورا کا تصور جو ہے وہ ایڈوائزری نوعیت ہے اس کی یا کنسلٹیو نوعیت؟ اس کے متعلق سب سے دلچسپ چیز جو ہے وہ خوارج ایک فرقہ پیدا ہوا مسلمانوں میں، ان کی آراء ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خوارج نے تعبیر شورا بینہم کی اس طرح کہ اس سے مراد مسلم امہ کا آپس میں صلاح مشورہ ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس لیے کسی خلیفہ یا امام کی ضرورت نہیں۔ سو یہ ایک طرح سے اس زمانے کے ڈیموکریٹس تھے۔ آج کی سینس میں اگر ہم الفاظ استعمال کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی خلیفہ یا امام کی ضرورت نہیں، چونکہ مسلم امہ خود اپنے طور پر ہی جو ریاست کے امور ہیں ان پر بحث و تمہیز کے ساتھ فیصلے کر سکتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جس میں ایک امام یا خلیفے کی ضرورت ہو ڈائریکٹنگ ہیڈ کی، تو اس وقت وہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اس کا تقرر ہو سکتا ہے۔ پھر خوارج کی کیا نقطہ نگاہ تھا؟ خوارج کا مزید اس کے علاوہ کیا ان کے خیالات تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر تقرر خلیفے کا کیا بھی جائے، اول تو ضرورت اس کی نہیں، مسلم امہ خود اپنے معاملات طے کر سکتی ہے، لیکن اگر خلیفے کو اس طرح تقرر اس کا کیا بھی جائے تو وہ ضروری نہیں کہ قریش قبیلے سے ہی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہے وہ ایک سیاہ فام حبشی غلام بھی ہو سکتا ہے۔ سو یہ خیالات تھے اہل خوارج کے۔ سو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ ہمیں تاریخ اسلام میں اس لیے آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو کنکریٹ ہے چیز، یعنی حقیقت کیا تھی، تخیل کی طرف مت جائیں، حقیقت کیا تھی اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ سو حقیقی پوزیشن جو تاریخ اسلام سے واضح ہوتی ہے وہ تو یہی ہے کہ خلیفے کا تقرر پر جو فیصلہ ہوا وہ بطور فرض کفایہ کے کیا گیا، فرض کفایہ کے کیا گیا، اور خلفائے راشدین کے عہد میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے شورا کی حیثیت صرف خلیفے کو مشورہ دینے کی ہی تھی، اور خلیفہ اس کے مشورے کا پابند نہیں تھا۔ آپ کو اس کے متعلق مثالیں شاید یاد ہوں گی کہ حضرت ابو بکر جس وقت پہلے خلیفہ ان کا تقرر ہوا
تو اس وقت کچھ دو صورتیں پیدا ہو رہی تھیں. ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ ہم افواج بھیجیں فلسطین کی طرف, اور دوسری صورت اس وقت یہ پیدا ہو گئی کہ بعض جو منافق تھے انہوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی. تو مشورہ کیا شورا سے کہ کیا فلسطین میں جو روم میں فوجیں بھیجی جانی ہیں, اسلامی جیش جو روم کی فتح کے لیے بھیجنا ہے, اس کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے, چونکہ اس وقت صورت حالات خراب ہو گئی ہے, بعض لوگ منحرف ہو گئے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو شورا نے مشورہ یہی دیا حضرت ابو بکر کو کہ نہیں, اس وقت آپ جیش ادھر باہر نہ بھیجیں, پہلے یہ جو فتنہ ہے اس کو ختم کریں. لیکن حضرت ابو بکر نے ان کا یہ جو مشورہ تھا اس کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے افواج بھی بھیجیں, چونکہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے, اور اس کے ساتھ سرکوبی بھی کی ان کی جو کہ باغی ہو چکے تھے. سو یہ صورت تھی. سو اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو مختلف طور طریقے خلیفہ کے تقرر کے وضع کیے گئے وہ کیا تھے, اور اس میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا تھی. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنیادی اصول یہ تھا کہ مسلم امہ کی رضامندی, ایمان اور تصدیق کے بغیر, جو کہ بیعت عام کے ذریعے اس زمانے میں حاصل کی جاتی, کسی خلیفے کا تقرر ان چاروں میں سے نہیں ہوا. یہ کامن چیز ہے کہ جب تک کہ مسلم امہ تصدیق نہ کرے اس تقرر کی بیعت عام کے ذریعے, بیعت خاص نہیں, بیعت عام کے ذریعے, اس وقت تک ان چاروں میں سے کوئی بھی خلیفہ جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا. دوسری چیز یہ ہے, خلفائے راشدین میں ایک اور جو قدر مشترکی ہے, آپ ذرا غور کیجئے, یہ بڑا ایک دلچسپ مسئلہ ہے کہ بہترین شخص کا انتخاب. اپنی طرف سے اس وقت جو بھی کوشش تھی, مسلم امہ کی تو تصدیق بعد میں آتی ہے, لیکن جو زعماء تھے, لیڈرز جو تھے قوم کے, وہ کیا سوچتے تھے, کس طرح سوچتے تھے کہ بھئی ہم میں سے بہترین کون ہے. وہی جس کی آیت کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی امانتیں اسی شخص کو سپرد کرو جو اہلیت رکھتا ہو. تو اسی کے مطابق پہلی چیز تو یہ تھی کہ بہترین شخص کا انتخاب. یہ یا تو بہترین شخص کا انتخاب یہ دو کیسز میں ہوا, حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت علی کے زمانے میں. پھر اس کے بعد یا بہترین شخصیت کی نامزدگی, وہ اصول کار فرما ہوا حضرت عمر کے تقرر کے وقت, اور یا محدود انتخابی ادارے کے ذریعے منتخب شدہ, وہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں. سو طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جس وقت ایک خلیفے کا تقرر کر لیا کہ بہترین شخص یہی ہے, تو ایک پرائیویٹ یا نجی بیعت اس کی, وہ یعنی کہہ لیجئے جو اہل بست و کشاد تھے وہ کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر اس کی تصدیق عامۃ المسلمین سے کی کروائی جاتی تھی بیعت عام کے ذریعے. سو یہ طریقہ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح الفارابی نے کہہ رکھا ہے کہ جو مدینۃ الجمیہ ہے اس میں حاکم جو شہری ہیں ان کی رضامندی کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں, ان کی رضامندی کے بغیر حکمرانی نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ ریاست جو ہے یہ قریب ترین ہے اس کامل ریاست کے تصور کے جو کہ عہد نبوی میں, جس کی مثال عہد نبوی کے زمانے میں ہمارے سامنے رکھی گئی. اب چاروں خلفاء جو ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں, ان کا تقرر اسی جمہوری یا ریپبلکن اصول کے تحت ہوا, جس کی میں نے مختصراً وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی خیال رکھیے کہ یہ جو ہم آج کے تصور میں دیکھتے ہیں کہ بھی انتخاب اگر ہوتا ہے اس میں ایک اکثریت ہوتی ہے اور ایک اقلیت رہ جاتی ہے, اکثریت والے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منتخب ہو گیا. اس خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسی صورت پیدا نہیں ہوئی, لیکن اکثریت کو قبول کرنے کے اصول کا امتناع یا ممانعت کہیں بھی نہیں. اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی, کوئی کنٹیسٹ دو افراد میں اس طرح کا نہیں ہوا کہ کہہ لیں کہ اچھا بھائی دیکھ لیں, گن لیں کہ اس کے ساتھ کتنے ہیں, اس کے ساتھ کتنے ہیں, اور جس کے ساتھ اکثریت ہے یا زیادہ ہے اس کو قبول کر لیا جائے. یعنی اس کا امتناع کہیں نہیں ہے, لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی اس اصول کی.
سو یہی جو بنیادی اصول ریپبلکن یا ڈیموکریٹک یا جمہوری اصول تھا، اسی کو خلفائے راشدین کے زمانے میں قبول کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں طریقہ کار کی طرف۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کتاب جو ہے، جو سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جن کو ذوق ہے ان کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، وہ ابن اسحاق کی سیرت نبوی ہے۔ اس کتاب میں ابن اسحاق نے بڑے واضح طور پر یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تقرر کس طرح ہوتا تھا۔ پہلے تو حضرت ابو بکر کے تقرر کی تفصیل جو ہے، جو اس کتاب میں ابن اسحاق نے بیان کر رکھی ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مدینے میں 3 سیاسی گروہ پیدا ہو چکے تھے۔ جس طرح تین گروہ پیدا ہونا، سیاسی گروہ پیدا ہونا، اسی طرح ہے جیسے آپ کے ہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہو، جس طرح سیاسی جماعتیں ہوں۔ یہ 3 سیاسی گروہ خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت ابو بکر ہی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوری بعد یہ 3 گروپس پیدا ہو گئے۔ کیا تھے؟ ایک مہاجرین کا گروہ تھا، سیاسی گروہ، ان کی قیادت کون کر رہا تھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ دوسرا انصار، یعنی مدنی جو اصحاب تھے، ان کا گروہ، ان کی قیادت کون کر رہا تھا؟ سعد بن عبیدہ۔ اور تیسرا سیاسی گروہ کون سا تھا؟ بنو ہاشم کا، جن کی قیادت کر رہے تھے حضرت علی۔ سو یہ 3 واضح پارٹیاں اس وقت وجود میں تھیں، اور تینوں کی اپنی طرف سے کوشش تھی کہ جو جانشین یا خلیفہ یا امام کا مرتبہ ہے یا منصب ہے، وہ اس کے اہل ہم ہیں۔ اور ان کے کلیمز یا ان کے دعوے کی بنا کیا تھی؟ پہلے لے لیجئے انصار۔ جو انصار تھے ان کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ کیوں چاہتے تھے کہ سعد بن عبیدہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے؟ ان کے دعوے کی بنیاد یہ تھی کہ اسلام کی سربلندی اور مسلم امہ کے استحکام کے لیے ہم نے عسکری خدمات ادا کی ہیں، اور انصار ہی جو جیش اسلام کے ابتدائی جو بھی مارکے تھے، ان میں مہاجرین تو تھوڑی تعداد میں تھے، زیادہ تر انصار ہی تھے جو اس وقت ایکسپیڈیشنز میں جاتے تھے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی عسکری نوعیت کی خدمات ہم نے سر انجام دی ہیں، اور امت محمدیہ کو مستحکم کیا ہے، اس کی دفاع کی ہے، لہٰذا جو بھی سربراہ ہے وہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے مہاجرین کا دعویٰ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہاں، اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے پیدا کی، ایک اور تصور بھی، جب بحث و تمہیز ہو رہی تھی سیاسی، تو ایک اور تصور بھی پیش کیا کہ چلو اگر آپ ہمارا سربراہ قبول نہیں کرتے، اگر سعد بن عبیدہ کو قبول نہیں کرتے، تو یہ طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں کہ ساورینٹی کو بانٹ لیں، ایک وقت متعین کر لیں کہ ایک جو سربراہ ہے وہ انصار میں سے ہو، اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص مدت کے لیے سربراہ جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہو۔ یعنی جس طرح کا سسٹم آج کل سوئٹزرلینڈ میں ہے، یعنی یہ تجویز پیش کی گئی انصار کی طرف سے کہ بھائی ہم ساورینٹی کو، یا ہم یہ جو اقتدار ہے اس میں اس طرح کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی 2 تجاویز تھیں، یا ہم میں سے لو، ہمارا سربراہ ہم میں سے منتخب کرو کیونکہ ہم نے فوجی خدمات انجام دے رکھی ہیں، اور یا پھر تم ساورینٹی کو یا اقتدار کو آپس میں متعین مدت کے لیے بانٹ لو، اس کے متعلق ایک سیاسی انتظام کر لو۔ اب آتے ہیں ہم مہاجرین کے دعوے کیا تھے؟ مہاجرین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اس علیحدگی پسندی کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے اس علیحدگی پسندی کی، یہ ڈویژن جو تھی، اس کی مخالفت کی، ڈویژن آف ساورینٹی کی مخالفت کی، اور ساتھ یہ بھی اصرار کیا کہ مسلم امہ کا اتحاد ہر صورت میں برقرار رکھا جائے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمام عرب صرف قبیلہ قریش سے متعلق شخصیت کی قیادت یا سربراہی قبول کریں گے، اس لیے سربراہ صرف قریشی میں سے ہونا چاہیے، اور قریش میں سے یقیناً مہاجرین تھے، جن میں سے حضرت ابو بکر بھی قریش میں سے تھے، حضرت عمر بھی قریش میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا قریش کے علاوہ عربوں، سارے کے سارے عربوں نے کسی اور کو سربراہ قبول نہیں کرنا۔ اس کے بعد آ جائیے بنو ہاشم، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سربراہی کا حقدار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا اہل بیت سے قریب ترین تعلق رکھنے والی شخصیت کا ہی ہے۔ یہ 3 بالکل واضح پولیٹیکل سٹینڈ پوائنٹس تھے جو اس وقت منصہ شہود پر آ گئے۔ اب آئیے انتخاب کیسے ہوا؟
اب سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر کا ہی انتخاب ہوتا ہے. تو کس طرح ہوا؟ وہ اس طرح کہ یہ سیاسی گروہ جو ہیں سوائے بنو ہاشم کے، یہ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ ایک ہال ہے، ایک ایوان ہے بنو سادہ کا. اس ہال میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے سیاسی بحث و تمہیز ہوتی ہے. اس میں یہی دعوے ہر جو سیاسی گروہ ہے وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. اور بحث و تمہیز کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر کا نام تجویز کرتے ہیں کہ سربراہ مملکت یا خلیفہ کے لیے میں حضرت ابو بکر کا نام تجویز کرتا ہوں. اور حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھائیے. حضرت ابو بکر اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد مہاجرین اور انصار باری باری ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. یہ بیعت نجی یا پرائیویٹ بیعت ہوتی ہے جو بنو سادہ کے ایوان میں ہی ہوئی. اور جو لیڈر تھے ان دونوں سیاسی گروہوں کے، انہوں نے یونانیمسلی یا متفقہ رائے سے یہ بیعت کی. لیکن اس کے بعد تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ بعد ازاں مدینہ کے سارے مسلم عوام نے بیعت عام کے ذریعے اس تقرر کی تصدیق کر دی. اس طرح حضرت ابو بکر یعنی ان کا تقرر ہوا. اب آئیے حضرت عمر کے تقرر کی طرف، کیونکہ دوسرے خلیفہ ثانی وہ تھے. تو اس ضمن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر نے ان کی نامزدگی کی کہ بھائی جس وقت وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ ارشاد کیا کہ بھائی میرے بعد سب سے اہل جو شخص میری نگاہ میں ہے وہ حضرت عمر ہے، آپ اس کو چاہو تو منتخب کر لو. تو کیا یہ نامزدگی تھی کہ محض سفارش تھی؟ یہ صرف ریکمنڈیشن تھی. حضرت ابو بکر پر لوگوں کا بے انتہا اعتماد تھا. وہ بزرگ ترین شخصیت تھے اس وقت مسلمانوں میں، اور انہوں نے اگر یہ ارشاد کیا کہ بھئی میرے بعد آپ حضرت عمر کو منتخب کر لو چونکہ میرے نزدیک سب سے اہل شخصیت وہ ہے. بعضوں نے اعتراض بھی شاید کیا کہ حضرت عمر بڑی سخت طبیعت کے ہیں، لیکن انہوں نے کہا بھی میرے نزدیک اس وقت تو سب سے اہم شخصیت، سب سے لائق اور سب سے اہل شخصیت یہ ہے. تو لوگوں کا چونکہ ان پر اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے جو نجی بیعت کی وہ اسی بنا پر کی کہ جی حضرت ابو بکر نے ان کے تقرر کی سفارش کی ہے. وہ نامزدگی اس طرح نہیں تھی جیسا کہ بادشاہ اپنا ولی عہد نامزد کرتا ہے. یہ محض ایک ریکمنڈیشن تھی. لیکن اس پر بھی جس وقت وہ لمیٹڈ بیعت ہو گئی تو بعد میں حضرت عمر کی عام استصواب رائے کے ذریعے مسلم عوام نے ان کی بیعت کر کے تقرر کی تصدیق کی. آپ دیکھیں کہ ہر خلیفہ کے وقت عام تصدیق عام بیعت کے ذریعے ہی ہو رہی ہے. وہ محدود بیعت نہیں جو کہ کسی محل میں یا کسی ایوان میں بیٹھ کے کر دی جائے. وہ ڈرائنگ روم میں ہی نہیں مقرر کر دیا گیا بلکہ باہر آ کے میدان میں مسلم امہ جو ہے انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور وہی اس کے تقرر کی تصدیق کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جائیے حضرت عثمان کی طرف. اس زمانے میں کیا صورت ہوتی ہے کہ حضرت عمر ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی تھی مگر اپنی رحلت سے پیشتر انہوں نے کہا کہ بھائی میں 6 افراد پر مشتمل ایک انتخابی ادارہ بنا دیتا ہوں اور وہ 6 افراد آپس میں جس کو سب سے اہل سمجھتے ہیں وہ کر لیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے سامنے یہ بڑا مشکل تھا کہ اس وقت فیصلہ کریں. ان کے نگاہ میں یہ 6 افراد تو تھے جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ اہل ہیں، مگر تقرر تو ایک ہی کا ہونا تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہی کا میں انتخابی ادارہ بنا دیتا ہوں، آپ اپنے میں سے ایک کو منتخب کر لیں جس پر آپ کی رائے متفق ہو. اور اس کے بعد یہ 6 اشخاص کون سے تھے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن، سعد، زبیر اور طلحہ. یہ 6 افراد انہوں نے ان کا انتخابی ادارہ بنا دیا. اب صورت یہ ہے کہ یہ دیکھیے ایک اور نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ حضرت عمر نے اپنے فرزند عبداللہ کو اس انتخابی ادارے کا رکن ضرور بنایا لیکن منع کر دیا کہ تم خلافت کے امیدوار کھڑے نہیں ہوگے. اس سے ظاہر ہو گیا کہ ماروثی جو اصول ہے وہ قلعدم ہے، یعنی اسلام کی نقطہ نگاہ سے. تو اس کو کس لیے رکن بنایا گیا؟ کیونکہ 6 تھے، اگر ان کی تقسیم برابر ہو جائے تو عبداللہ کاسٹنگ ووٹ ڈال دے ایک کے حق میں یا دوسرے کے حق میں. اس لیے اس کو رکن بنایا گیا اس انتخابی ادارے کا.
اب اس انتخابی ادارے نے آپس میں چھان بین کے بعد عبد الرحمن کے سپرد یہ کام کیا کہ بھائی آپ حضرت عثمان اور حضرت علی میں سے کسی ایک کے حق میں سفارش کرو، ریکمینڈ ون آف دیز ٹو. اور اس کی بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی نا باقیوں نے عبد الرحمن پر. اور عبد الرحمن اب اندازہ کریں وہ سارے مدینہ شہر میں پھرتے ہیں، شہریوں کی رائے دریافت کرتے ہیں، عورتوں کی رائے دریافت کرتے ہیں، طالب علموں کی رائے دریافت کرتے ہیں، اجنبیوں کی رائے دریافت کرتے ہیں، ان مسافروں سے رائے دریافت کرتے ہیں جو مدینے میں تھوڑی مدت کے لیے مقیم. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ عوام کی رائے ان دونوں میں سے دونوں کے متعلق کیا ہے. اس کے بعد وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ حضرت علی اور حضرت عثمان سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو سربراہ مملکت بنا دیا جائے تو آپ کارہائے ریاست جو ہے اس کو ان کو کس طرح سر انجام دو گے. دونوں سے علیحدہ علیحدہ بھی پوچھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی رائے وہی انتخابی ادارے کو بیان کرتے ہیں حضرت عثمان کے حق میں. جب یہ صورت ہوئی تو باقیوں نے متفقہ طور پر یہی جو انتخابی ادارہ تھا انہوں نے متفقہ طور پر وہ پرائیویٹ بیعت حضرت عثمان کے ہاتھ پر کی، لیکن اس کی بھی تصدیق بعد ازاں مسلم امہ نے بیعت عام کے ذریعے کی. یہ آ گیا ہمارے سامنے مثال تیسرے خلیفہ کی. اب آئیے حضرت علی کی خلافت کے طرف. جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس کے بعد مدینے کی ساری اہم شخصیات حضرت علی کے گھر کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی، جمع ہو گئی اور ان پر اصرار کیا کہ آپ منصب سنبھالیں یہ خلافت کا. اسی دوران میں حضرت عباس بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے بھی بآواز بلند حضرت علی کی نام کی سفارش کی کہ حضرت علی یہ منصب قبول کر لیں. مگر حضرت علی کا اصرار یہ تھا کہ میں بیعت عام میں یہ منصب قبول کروں گا، اس لیے آپ آئیے مسجد نبوی میں چلیں. حضرت علی ان کو مسجد نبوی میں لے کے گئے اور وہاں پر عامۃ المسلمین اکٹھے ہوئے اور ان سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی. سو وہ بیعت عام کے ذریعے اس طرح ان کا تقرر ہوا. سو آپ نے دیکھ لیا کہ اس ساری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کی ہے خلفائے راشدین کے تقرر کے متعلق، اس میں کون سے نقطے ہیں جو اہم نقطے ہیں جو ایک طرح سے ہمارے لیے سیاسی تعلیمات کی صورت میں ہمیں اپنے پلے باندھ لینے چاہیے. وہ نقطے یہ ہیں. پہلا یہ کہ خلفائے راشدین مسلم امہ کی ایما یا رضامندی کے بغیر منصب پر فائز نہیں کیے گئے، ان کی ایما اور رضامندی سے ہی ان کا تقرر ہوا. یہ پہلی چیز ہے جو ذہن میں رکھنے کے قابل ہے. دوسرا یہ کہ عورتوں نے بھی ان کے حق میں رائے کا اظہار کیا، یہ نہیں بھولنا چاہیے. عورتوں نے بھی ان کے تقرر میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تیسرا جو پوائنٹ ہے ذہن میں رکھنے کے قابل وہ یہ ہے کہ موروثی تصور حکمرانی بالکل مفقود تھا، کالعدم تھا. اور چوتھا، اسی سبب بقول الفارابی خلفائے راشدین کی اسلامی جمہوریت عہد نبوی کی مثالی اسلامی ریاست کے قریب ترین تھی. اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو تقرر ہو گیا جمہوریت. آپ جمہوریت کو جب بھی نافذ کرتے ہیں تو اس کی وابستگی حقوق بشر کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ حقوق بشر کا تحفظ اگر نہ ہو تو پھر وہ جمہوریت نہیں کہلا سکتی. اور اب آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ کس طرح قرآن مجید کی آیات سے اس زمانے میں بھی حقوق بشر کے متعلق تفصیل جو تھی وہ وضع کر دی گئی اور وہ لوگوں کو معلوم تھی. یہ حقوق بشر جو قرآن مجید سے جو اخذ کردہ ہیں اور سنت نبوی سے بھی بعض اخذ کردہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی گنوا دیتا ہوں. اور اس کے بالمقابل قرآنی آیات بھی ہیں جو کہ اس کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں، مگر میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے. سو یہ جو حقوق بشر اس زمانے میں قائم تھے اور جن کے متعلق ہر کوئی کانشیس تھا، ہر ایک جو شہری تھا اس کو معلوم تھا کہ میرے یہ حقوق ہیں، یہ ہیں: پہلا، قانون کے روبرو تمام شہریوں کی مساوات،
نیز مرتبے اور مواقع کی برابری. دوسرا ضمیر، اعتقاد اور مذہب کی آزادی. تیسرا جان کے تحفظ. چوتھا جائیداد اور ملکیت کے تحفظ کا حق. پانچواں کوئی کسی کے برے اعمال یا جرائم کی سزا نہیں بھگتے گا. چھٹا شخصی آزادی کا حق. ساتواں اظہار رائے کی آزادی. آٹھواں نقل و حرکت کی آزادی. نواں اجتماع کی آزادی. دسواں نجی زندگی کے تحفظ کا حق. گیارہواں زندگی کی بنیادی ضروریات کے حصول کا حق. بارہواں عزت کے تحفظ کا حق. تیرہواں سماعت کا حق. چودہواں مناسب عدالتی کارروائی کے مطابق فیصلے کا حق. یہ 14 بنیادی حقوق تھے جو 14 کہہ لیجیے حقوق بشر تھے، جس کے متعلق اگر کسی بھی حق کی وائلیشن ہوتی تو وہ وائلیشن جو تھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا اس شخصیت کو جو کہ وائلیشن کا مرتکب ہوتا. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر کے زمانے کی مثال ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ظاہر ہے کہ جو شہری تھے وہ شہری تھے، رعایا نہیں تھے، اس لیے کہ قرآن مجید میں درج کردہ اپنے حقوق، تحفظات اور آزادیوں سے پوری طور پر باخبر تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید سارے پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس میں ہمارے حق کیا ہیں. تو مثال میں آپ کو جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ کی شاید آپ میں سے کسی کو یہ مثال معلوم ہو. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ایک رات، کیونکہ حضرت عمر کو عادت تھی کہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کوئی یعنی بیمار تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، یعنی اس طرح وہ دیکھا کرتے تھے. گلیوں میں ایک دن رات کو پھر رہے تھے، کسی مکان، کسی کوچے میں سے گزرے تو وہاں مکان میں سے گالی گلوچ کی، بڑے بڑے زور سے کوئی گالی گلوچ کر رہا تھا، اس کی آواز ان کو سنائی دی اور یہ بڑے غصے میں آ گئے. غصے میں آ کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی تمہارے اندر اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ان کے دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا. یہ غصے کے عالم میں اس کی دروازے کی بجائے پھلانگ کے اس کی دیوار سے اس کی چھت پر مکان کے چڑھ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ باغیچے میں ایک شخص وہاں گالی گلوچ کر رہا ہے. تو آپ نے اس کو کہا کہ بھائی تم اس طرح گالی گلوچ کر کے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو، اتنا اونچی بول رہے ہو، اور یہ قانون کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ اب وہ فرد، اب وہ شخص جو مالک مکان ہے، وہ جواب دیتا ہے حضرت عمر کو کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے یوں مخاطب نہیں ہو سکتا. ممکن ہے مجھ سے ایک جرم سرزد ہوا ہو، مگر سوچئے تو آپ نے قانون کی کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں. یہ حضرت عمر کو یہ کہہ رہا ہے شخص، کہہ رہا ہے پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کی جاسوسی مت کرو، لیکن آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے گھروں میں صرف دروازے کے رستے داخل ہو، مگر آپ میرے گھر کی چھت پر چڑھ کر داخل ہوئے ہو. تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل مت ہو، لیکن آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کے گھر میں جب داخل ہو تو ظاہر کرو کہ تم دوست ہو اور گھر والوں کو داخل ہوتے وقت سلام کرو، لیکن آپ نے بلا اجازت میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے السلام علیکم تک نہیں کہا. جس وقت اس نے کھڑے کھڑے 4 خلاف ورزیاں گنوا دیں، اور یہ خلاف ورزیاں ساری اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس میں ساری ان خلاف ورزیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی آیات موجود ہیں. جب یہ گنا دیں تو حضرت عمر بڑے سٹ پٹائے، پیچھا چھڑانے کے لیے اس کو کہا کہ چھوڑو یار، جاؤ، میں نے تمہاری اس گالی گلوچ یا اس فوش کلامی کو کہ جرم کو معاف کر دیا. تو اس پر مالک مکان نے کیا جواب دیا کہ یہ آپ کی 5ویں خلاف ورزی ہے. حالانکہ آپ اسلامی احکام کے نفاذ کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جس فعل کو اللہ تعالیٰ نے جرم قرار دے رکھا ہے آپ اسے کیوں کر معاف کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے ایک مثال کہ بنیادی حقوق بشر کے تحفظ کا احساس کس طرح ہر ایک کو تھا کہ وہ خلیفہ وقت کا بھی احتساب کر سکتا تھا. یہ وہ جمہوریت تھی جو کہ جس کو ہمیں رچ بس جانا چاہیے. تو اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کا عہد، آئیڈیل یا مثالی ریاست،
یعنی عہد نبوی کے قریب ترین ہے، اور وہی ایک اعتبار سے ہمارے سامنے مثال ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ خلافت راشدہ کے عہد میں کیا کیا چینجز یا تبدیلیاں ہوئیں ریاستی امور کو چلانے کے سلسلے میں۔ سب سے تو پہلے ہم لیتے ہیں مقننہ کو، لیجسلیچر کی کیا پوزیشن تھی۔ آپ کو علم ہے کہ اسلام میں لیجسلیشن اصولی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ذریعے کر رکھی ہے، لیکن ان کے نفاذ کے لیے جو احکام الہی ہیں یا شریعت اسلامی ہے، ان کے نفاذ کے لیے مجتہد ہونا لازم ہے تاکہ اس کی کی جائے اور پھر ان کو نافذ کیا جائے۔ چونکہ قرآن مجید اور سنت نبوی میں یہ جو احکام الہی ہیں ان کے ایک طرح سے وسیع تر پرنسپلز ہیں، ان کے انعقاد کی ضرورت ہے، اور اس پرپز کے لیے جو لیجسلیشن ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سربراہ مملکت مجتہد ہو، مقلد نہ ہو، مجتہد ہو۔ یہ اصرار ہے۔ اب خلیفہ بطور مجتہد قوانین الہی کا نفاذ کرتا ہے اور اسی سلسلے میں شورا کو کنسلٹ بھی کرتا ہے، شورا کی رائے بھی لیتا ہے۔ تو یہ تو مقننہ کی صورت تھی جو کہ رائج ہوئی، جو کہ سمجھ لیجیے زیادہ مستحکم ہوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اچھا، اب اس میں ایک عجیب و غریب بات ہے، حضرت عمر کی شخصیت۔ آپ عدل کے ساتھ احسان کرنے کے بھی حق میں ہمیشہ ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صرف عدل ہی نہ کرو، احسان بھی کرو۔ پھر آپ قرآنی جو متن ہے اس کے اتباع کے ساتھ ساتھ اپنے ضمیر کی روشنی میں قرآن کی روح تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی بنا پر ان کے بعض احکام اور فیصلوں پر تبصرہ بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ خدا نخواستہ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیاہ۔ جو بری چیز ہے وہ بدعت سیاہ ہے، بدعت حسنہ جو ہے وہ بری چیز نہیں۔ اب قانون شریعت کی تشکیل و تعبیر کے سلسلے میں آج بھی اگر آج کے جو لکھنے والے ہیں جدید اسلامی ریاست کے متعلق، ان میں حضرت علامہ اقبال ایک شخصیت ہیں اس قسم کی جنہوں نے ذکر کر رکھا ہے اپنی کتب میں کہ اگر آج ہم اسی طرح اپنے قانون شریعت کو اثر نو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر نو کرنا چاہتے ہیں، اس کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضرت عمر والی سپرٹ اپنے آپ میں پیدا کرنی ہوگی۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا بحیثیت مجتہد کیا کردار رہا۔ باوجود اس کے کہ بعضوں نے ان پر اعتراضات کیے، لیکن آپ نے اس کی ایسی تعویل ہمیشہ پیش کی جو کہ ہر ذی ہوش شخص کے لیے قابل قبول تھی۔ اب آ جائیے انتظامیہ کی طرف۔ میں نے ذکر کیا ہے مقننہ کا، اس کے بعد انتظامیہ وہ شعبہ ہے ایک ریاست کا جن کو ایگزیکٹو کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ بھی حضرت عمر کے زمانے میں مختلف شعبہ جات جو حکومت کو چلانے کے ہیں وہ قائم کیے گئے، اور دیوانین کی صورت میں۔ یہ لفظ دیوان کے معنی ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن عربی میں جو اس وقت طریقہ کار رائج کیا گیا یعنی ایگزیکٹو کا، جیسے سیکریٹریٹس ہیں، وہ دیوان کہلاتے تھے، اور یہ لفظ دیوان جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے، یہ ایران سے اخذ کیا گیا۔ حضرت عمر جب ایران کی فتح کے بعد وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دفاتر میں لوگ کاتب بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی تیزی سے لکھتے جا رہے ہیں یا کوئی حساب کتاب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ جی یہ دیوانے ہیں، یعنی ان کے دیوانہ پن کے سبب سے وہ دیوان کا لفظ بن گیا کہ اس میں اتنے کر و فر سے کاتب اور سیکریٹریز وہ کام کرتے ہیں، حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور جیسے بجٹ تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی بنا پر جو حکومت کے مختلف شعبہ جات تھے ان کو دوانین یا دیوان کہا گیا۔ پھر آئیے اب عدلیہ کی طرف۔ عدلیہ میں سب سے جو دلچسپ بات دیکھنے والی ہے کہ اس کی علیحدگی کو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی علیحدگی کو قائم کیا تھا، اس کو برقرار رکھا گیا، اور وقار اور آزادی، عدلیہ کے وقار اور آزادی کی حالت یہ تھی کہ خلیفہ وقت کو بھی طلب کیا جا سکتا تھا، وہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوتا تھا
اور اگر کوئی اس پر الزام ہو یا کسی نے اس کے خلاف دعویٰ کیا ہو گیا ہو تو اس کا وہ جواب دیتا تھا۔ تو یہ صورت تھی عدلیہ کے وقار کی اور عدلیہ کی آزادی کی۔ اب آئیے، حضرت علی نے مدینے میں پہلی مرتبہ ناظر المظالم، سب سے بڑی عدالت جو تھی، وہ قائم کی اور خود اس میں بیٹھے بحیثیت عادل کے۔ یہ ناظر المظالم، اس کے معنی ہیں the reviewer of wrongs۔ مظالم میں نے ظلم کی جمع ہے، اور ناظر میں نے جو اس پر نظر ثانی کرے، نگاہ کرے۔ یعنی جب بھی کسی شہری پر کسی نہ کسی قسم کا کوئی سرکاری افسر ظلم کرتا تھا، اور وہ سرکاری افسر اتنا کہہ لیجئے بڑا منصب ہولڈ کرتا تھا کہ وہ بیچارے شہری کے لیے اس کے بس میں نہیں ہوتا تھا کہ اس کی پکڑ کر سکے، تو وہ نالش کرتا تھا ناظر المظالم کی عدالت میں، جس میں خلیفہ خود بیٹھتا تھا اور اس کو انصاف فراہم کرتا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی عدالت تھی جو پہ لوگوں پہ، شہریوں پر ظلم نہ ہو، کوئی بھی اس ریاست کا اہلکار شہری پر کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ تو یہ صورت تھی یہ عدلیہ کی۔ اب آئیے حسبہ، احتساب۔ آج کل آپ احتساب کا ذکر بڑا سنتے ہیں، اس زمانے میں خلیفہ خود محتسب ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد حسبہ کا محکمہ بھی بنا۔ اور حسبہ سے مراد یا محکمے سے مراد صرف یہی نہیں کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد یا حقوق البین اللہ اور عباد کا تحفظ کیا جائے، بلکہ خلیفہ بھی اس احتساب کے زیر میں آتا تھا۔ اب آپ کو علم ہے کہ حقوق اللہ کیا ہیں؟ یہ رائٹس کا عجیب و غریب کانسیپٹ ہے جو کہ صرف آپ کو اسلامی تصور ریاست ہی میں ملتا ہے۔ یعنی اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور محتسب کا کام یہ بھی ہے کہ دیکھے کہ اللہ کے حقوق پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے یا نہیں، کوئی نماز پڑھنے کے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، یا روزہ رکھنے کے وقت روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور محتسب یہ بھی دیکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد آ جاتے ہیں کہ میں آپ کی آزادیوں کو پامال نہ کروں، میں آپ کی حقوق کو پامال تو نہیں کر رہا، اس کی پکڑ بھی محتسب کرتا تھا۔ پھر وہ حقوق ہیں حقوق البین اللہ والعباد۔ یہ کس نوعیت کے حقوق ہیں؟ یہ حقوق اس نوعیت کے ہیں کہ مثلا ایک قاضی اپنی عدالت شروع کرتے وقت دیر لگاتا ہے، اور سائل اس کی عدالت میں بیچارے منتظر کھڑے رہتے ہیں۔ محتسب اس کو جا کے پکڑتا تھا قاضی کو کہ تو اپنی عدالت کو وقت سے شروع کیوں نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا تھا، جس کے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ضعیف لوگ یا اپاہج یا مفلوج لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گر پڑتے تھے، اس کی پکڑ بھی محتسب کرتا تھا کہ نماز کو اتنے طویل کیوں کر رہے ہو کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے، اس لیے مختصر کرو۔ اسی طرح جو حقوق بین اللہ والعباد ہیں، ان میں یہ آتا تھا کہ ایک خاتون جو اپنی عدت کا عرصہ پورا ہونے سے پیشتر شادی کر لیتی تھی، اس کو بھی وہی، اس کی پکڑ بھی وہی محتسب کرتا تھا کہ یہ حقوق اس نوعیت کے ہیں جو کہ اللہ اور عباد کے مابین ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ حقوق کی اس قسم کی تفصیل، آپ نے حقوق بشر، یہ ہیومن ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشنز کی سن لی، یا جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ سن لیا، یا مختلف جو دساتیر ہیں دنیا کے اس میں ہیومن رائٹس کا تذکرہ سن لیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس صدی میں جبکہ تصور تک نہیں تھا کہ حقوق انسانی یا حقوق بشر سے کیا مراد ہے، اس وقت یہ حقوق کی 3 ڈویژنز پیدا کی گئیں، کریٹ کی گئیں، اس میں اللہ کے حقوق بھی شامل کیے گئے، اسی طرح جیسے کہ عباد کے یا عوام کے یا انسانوں کے یا شہریوں کے حقوق۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے مثال کہ مذہبی رواداری کا عالم کیا تھا۔ اس کے متعلق آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال ہمارے سامنے قائم کی۔ حضرت عمر کی مثال پر میں اختصار سے کام لیتا ہوں کہ جس وقت آپ یروشلم یا بیت المقدس گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں چرچ آف ہولی سیپلچر ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کا ایک حصہ تو چرچ ہے، کیتھیڈرل ہے، ایک حصہ اس میں یہودی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور ایک حصہ مسجد کا ہے۔ تو حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو جو بشپ تھا وہاں چرچ آف ہولی سیپلچر کا، اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں نے ان سے، بشپ سے کہا کہ بھائی میں تو اب نماز پڑھنے چلا ہوں، میری نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی عبادت خانہ ہے، آپ یہاں نماز پڑھ لیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں
کہ یہ عبادت گاہ ہے، میں بھی یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں یہاں نماز پڑھنے پر اس لیے اعتراض کروں گا کہ اس بہانے کہیں مسلمان اس کلیسا کو مسجد نہ بنا لیں، تو اس کے تحفظ کی خاطر آپ نے باہر جا کر نماز پڑھی۔ تو یہ رواداری کا عالم تھا، اور یہ بھی قرآنی احکام کے تحت تھا۔ آپ قرآن کی وہ سورت اور وہ آیت اپنے نگاہ میں لائیے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نے مسلمانوں کا گروہ پیدا نہ کیا ہوتا، اگر مسلمان نہ ہوتے، تو کلیسا، خانقاہیں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور سب سے آخر میں لفظ مسجد کا آتا ہے کہ یہ سب تباہ و برباد، جہاں میرا نام بکثرت لیا جاتا ہے، سب کی سب تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس قرآنی آیت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ عبادت گاہیں جو غیر مسلموں کی ہیں اور جو آپ کی تحویل میں ہیں، جو آپ کے ذمہ ہیں، ان عبادت گاہوں کے تحفظ کا فرض آپ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عبادت گاہوں میں میرا ہی نام بکثرت لیا جاتا ہے، خواہ وہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوں، خواہ وہ عیسائیوں کی ہوں، خواہ وہ خانقاہیں ہوں، اور مساجد سب سے آخر میں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کا تحفظ کریں۔ یہ ہے وہ اصول جو کہ اسلامی تصور ریاست میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب آ جائیے کہ یہ جو جمہوری نظام جس کو الفارابی کہتے ہیں کہ عہد نبوی کے قریب ترین ہے، یہ ختم کیوں ہو گیا؟ یہ جمہوریت جو ہم نے دنیا میں پہلی بار قائم کی، جس میں انسانی حقوق کا احساس ہم نے دنیا کو دلایا، اس سے ہم محروم کیوں ہو گئے؟ ہم شہری رعایا کیوں بن گئے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ نظام جو 30 سال کی مدت تک رہا ناکامیاب کیوں ہو گیا؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنا پر گروہ بندیوں نے آپس میں رواداری کی بجائے محاذ آرائی کی صورت اختیار کر لی، اور یہ گروہ بندیاں، سیاسی گروہ بندیاں کس قسم کی تھیں؟ آپ کے سامنے ہیں۔ خوارج تھے، امیر معاویہ کے حامی تھے، اور شیعان حضرت علی تھے۔ یعنی مسلم امہ دھڑوں میں بٹ گئی، اور طویل خانہ جنگی سے ملت اسلامیہ کے انتشار اور تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 4 خلفاء میں سے 3 شہید کر دیے گئے۔ تو آپ اگر اس قابل ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ داری سونپ رہا ہے، تو یہ نظام کس طرح قائم رہ سکتا تھا؟ اب اس کے انجام میں کیا ہوا؟ نتیجے میں ہمیں کیا ملا؟ نتیجے میں یہ ملا کہ دنیا اسلام میں ناقص ریاست یا ریاستوں کا قیام ہوا، مملکتیں اور بادشاہتیں اور سلاطین کا دور آیا۔ مسلم امہ کی حیثیت شہریوں کی بجائے رعایا کی ہو گئی، حقوق بشر کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں تک عالم تھا کہ کبھی کسی شخص کو سلطان کا پروانہ آتا کہ اس نے تمہیں بلا رکھا ہے، تو گھر میں اس کے رونا پیٹنا شروع ہو جاتا، اور وہ کفن باندھ کے جاتا سلطان کو کہ پتہ نہیں اسی وقت موت کا حکم دے دیا جائے۔ یہ حالت ہو گئی۔ اب اسی دور میں قانون شریعت کی تعبیر میں اندھا دھند تقلید پیدا ہو گئی، مجتہد نہ رہے، صرف مقلد ہی ہو گئے، ذمہ داری اپنی نہ رہی، دوسروں پر ڈال دی گئی۔ یہ غلامانہ ذہنیت اس طرح ہماری پیدا ہوئی، اور یہ 1300 سال کا عرصہ آپ یقین جانیے کہ اسلام نے جو مسلمانوں کو یا انسانوں کو اصول دیے تھے وہ تھے اخوت، مساوات اور حریت۔ عجیب بات ہے کہ دنیا اسلام میں ان 1300 سالوں میں جو کہہ لیجئے ملوکیت کی تاریک رات ہے، اس میں کسی وقت بھی کوئی انقلاب فرانس جیسا فینومینن ظاہر نہیں ہوا، نہ ہی انقلاب روس جیسا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو نعرے مسلمانوں کے تھے، یعنی انسانی اخوت، مساوات اور حریت، وہ ہم نہ لے سکے، ہم سے چھن گئے، اور وہ اور اقوام نے اختیار کر لیے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اب اگر ہم بحیثیت مسلمانوں کے ہم نے زندہ رہنا ہے تو کون سا طور طریقہ اپنانا چاہیے، تاریخ سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔